سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وعظيم الجود والكرم وانواع العلم والحكم وعلى آله وصحبه وسلم. نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، تم اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو جاؤ گے۔ اللہ یعنی انسان عبادتیں بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے تو وہ عبادت گزار بندہ نہیں ہوتا۔ صحیح معنی میں عبادت گزار بندہ وہ ہوتا ہے جو نمازیں تو پڑھتا ہے، روزے تو رکھتا ہے، لیکن اس کی بہت ساری عبادتیں نفلی عبادتیں نہیں ہیں، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وہ گناہوں سے دور ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تم اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے درمیان بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ نمازیں پڑھنے تو آتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، تلاوتیں تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں میں بھی ملوث ہیں، نہ گالیوں سے دور ہوتے ہیں، نہ گانوں سے دور ہوتے ہیں، نہ میوزک سے دور ہوتے ہیں، نہ فلمیں ڈراموں سے دور ہوتے ہیں۔ ایک طرف گناہوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، دوسری طرف نمازیں بھی چل رہی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ گناہ کہیں ایسا نہ ہو ہم کو برباد کر دیں، اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، تم اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث پاک کا تو مفہوم ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جو بندہ راتوں رات عبادت کرتا ہے، عبادت میں خوب محنت کرتا ہے، اس سے زیادہ تم عبادت گزار ہو جاؤ تو تم اللہ رب العالمین کے لیے گناہوں کو چھوڑ دو، تم اس سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ تو جہاں نیکیاں کرنی ہیں، جہاں نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، وہیں پر اپنے آپ کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جگہ جگہ کہیں گانے سننے میں لگے ہوئے ہیں، کہیں میوزک سننے میں لگے ہوئے ہیں، چاروں طرف یہی حال ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم کو جو سکون ملے گا، ہم کو جو قرار ملے گا، وہ میوزک اور گانے سننے سے ملے گا۔ ہمارا دل نہیں لگتا جب تک ہم گانے نہیں سنتے، ہم کو مزہ نہیں آتا جب تک ہمارے کانوں میں یہ ناجائز آوازیں نہ پہنچ جائیں، اور ان ناجائز آوازوں کو سن کر ہم نے یہ غلط تصور بنا رکھا ہے کہ ہم کو ان ناجائز چیزوں کو سننے کے بعد ہم کو سرور قلب ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے۔ حال یہ ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کو سنتے ہیں وہ بھی پریشان نظر آتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں میں سکون نہیں ہے۔ سکون کا پتہ تو پروردگار عالم نے دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان یہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں ہے۔ اللہ کے ذکر سے ہٹ کر کوئی انسان کچھ بھی کر لے، اس کو سکون قلب نہیں مل سکتا، اس کے دل کو قرار نہیں مل سکتا، اس کے دل کو اطمینان نہیں مل سکتا۔ جو لوگ خود گانے گاتے ہیں ان کے حالاتوں کو اگر جا کر دیکھ لو تو راتوں رات ان کو نیندیں نہیں آتی، بے چین اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ جن لوگوں کا حال یہ ہے رات دن میوزک میں رہتے ہیں، ان کا حال بھی یہ ہے کہ ان کو نیندیں نہیں آتی۔ تو کہاں سکون قلب مل رہا ہے، کہاں قرار قلب مل رہا ہے؟ قرار قلب لینا ہے تو اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہوگا، اللہ کے رسول کو یاد کرنا ہوگا۔ آپ کبھی خود اندازہ کر کے دیکھ لیں، آپ پریشان ہو، کسی چیز میں الجھے ہوئے ہو، سکون نہ مل رہا ہو، کسی اچھے مقرر کی جو اللہ رب العالمین کی صفات بیان کر رہا ہو، جو اللہ رب العالمین کا ذکر خیر کر رہا ہو، اس کی تقریر کو سننے کے بعد خود محسوس کریں گے کہ پہلے کی جو الجھنیں تھیں، پہلے جو دل پریشان ہو رہا تھا، وہ دل کی پریشانی دور ہو جائے گی، دل کو سکون مل جائے گا۔ آپ کسی ایسے مقرر کی جو اچھا مقرر ہو، اچھے انداز سے بیان کرتا ہو، آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہا ہو، آقا علیہ السلام کی مدح و سرائی کر رہا ہو، اس کی تقریر کو سن کے دیکھنا، جتنی پریشانیاں ہوں گی، جو دل کی الجھنیں ہوں گی، دور ہو جائیں گی، عجیب سکون ملے گا، عجیب کیف ملے گا۔ یہ کہاں ملے گا؟ یہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں ملے گا، یہ گانوں میں ملنے والا نہیں، یہ میوزک میں ملنے والا نہیں۔ یہ تمام چیزیں تو ہم کو اور اللہ کے عذاب کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ وہ ہیں جو لہو و لعب کی باتوں کو خریدتے ہیں،
خریدتے ہیں لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ ان کو اللہ رب العالمین کی راہ سے دور کر دیں۔ یعنی یہ جو گانے ہیں، یہ جو بیہودہ باتیں ہیں، یہ جو فحش چیزیں ہیں، یہ جو میوزک ہے، ان تمام چیزوں کا حال یہ ہے کہ یہ ہمارے دل کو چین و سکون نہیں دیتی۔ یہ چیزیں تو ہم کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور کر دیتی ہیں، ہمارے دل سے اللہ کی محبت کو نکال دیتی ہیں، ہمارے دل سے عبادتوں کی محبت کو نکال دیتی ہیں، ہمارے دل میں نفاق پیدا کر دیتی ہیں۔ پھر دلوں کا سکون کہاں ملے گا؟ پھر دلوں میں چین و قرار کہاں آئے گا؟ تو عزیزان گرامی، ان گانے سننے سے بچنا ضروری ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَتَّخِذُوهَا هُزُوًا، اور ان چیزوں کو لوگ اپنی ہنسی مذاق بناتے ہیں، یعنی انہی گانے سننے کو، میوزک سننے کو اور ان بری باتیں سننے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم کھیل کر رہے ہیں، ہم کھیل کود کر رہے ہیں۔ ان کا اللہ رب العالمین نے انجام ارشاد فرما دیا اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر! کیسا چین و سکون ملے گا، کیسا قرار قلب ملے گا اگر بالفرض 2-4 لمحوں کے لیے اس دنیا میں چین و سکون مل بھی جائے تو یہ کس کام کا جو ہماری آخرت کو برباد کر دے، ہم کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ لیکن عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں کے باوجود آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر جگہ گانے سننے میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر حال ہمارا یہ ہو گیا، خود تو میوزک سنتے ہیں، خود تو گانے سنتے ہیں، ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو ہم شیئر بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی اپنے گناہ میں شریک کرتے ہیں۔ ایک تو خود گناہ گار ہو رہے ہیں، دوسری طرف دوسروں کو بھی گناہوں میں ملوث کر رہے ہیں۔ اپنی تصویر لگائیں گے تو صرف تصویر لگا کر بھی چین نہیں ملتا، جب تک اس پر میوزک نہ لگ جائے ہم کو قرار نہیں آتا۔ پھر ان چیزوں کو ہم سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سن لیں پروردگار عالم کا کیا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان فحش باتیں عام ہو جائیں، مومنوں کے درمیان برائیاں عام ہو جائیں، یعنی جو لوگ ان گناہوں کو عام کرتے ہیں، ان گناہوں کو شیئر کرتے ہیں، ان گانوں اور میوزکوں کو شیئر کرتے ہیں، ان کے بارے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی دردناک عذاب کا مزہ چکھیں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر! تو عزیزان گرامی، یہ ذرا سی لذت کے لیے، یہ دنیا بھی ذرا سی لذت کے لیے ہم اپنی دنیا کو بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت کو بھی برباد کر لیتے ہیں۔ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر ہم اپنے آپ کو ان گانوں میں اور میوزکوں میں ملوث کرتے ہیں، اور کبھی حال یہ ہوتا ہے کہ نہ تنہائیوں سے آگے بڑھ کر ہم خود بھی گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان بھی ان تمام چیزوں کو شائع کر کے، ان تمام چیزوں کو شیئر کر کے خود بھی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی گناہوں میں ملوث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ گناہ ہم کو ہماری دنیا بھی برباد کرا دیں اور ہماری آخرت بھی برباد کرا دیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت میں بھی لوگ دنیا میں دھس جائیں گے، اس دنیا میں اس امت کو بھی مسخ کیا جائے گا اور آسمان سے پتھر برسیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی، جب موسیقی کے آلات یعنی آلات موسیقی جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی اور کھلم کھلا شراب پی جانے لگے گی، اس وقت یہ انجام ہوگا۔ اللہ اکبر! تو یہ تو دنیا کی دردناک عذاب ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب اس طریقے کے گناہ عام ہو جائیں گے تو اس امت میں بھی اس طریقے کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے اور آخرت کا عذاب سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص گانا سننے کے لیے کسی لڑکی کے پاس جائے گا، جو کسی لڑکی کا گانا سنے گا تو اللہ رب العالمین پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے کان جو ذرا سی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ تو دنیا کا حال ہے کہ دنیا میں ذرا سا تنکا ہم سے اپنے کان میں برداشت نہیں ہوتا، یہیں پر اگر سیسا پگھلا کر ہمارے کان میں ڈال دیا جائے تو ہم کہاں برداشت کر سکیں گے؟ اور یہ انجام بیان کیا جا رہا ہے آخرت کا، جب یہاں سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین عذاب دینے پر قادر ہے۔
اور وہاں کی تکلیفیں ایسی ہیں کہ ان تکلیفوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ تو صرف سمجھانے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں کہ اس طریقے کا عذاب ہوگا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا جو عذاب ہے، جہنم کا جو عذاب ہے، اس کو نہ ہی تو بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا تصور جمایا جا سکتا ہے. اس قدر خطرناک عذاب ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو عزیزان گرامی، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طریقے کے گناہوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کس طریقے سے ان لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کسی راستے سے گزر رہے تھے، ساتھ میں آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد رشید حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آپ دونوں راستے سے جا رہے تھے، کہیں سے بانسری کی آواز آنے لگی. اللہ اکبر! جیسے ہی بانسری کی آواز حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کانوں میں پہنچتی ہے، اپنے دونوں کانوں میں انگلی ٹھونس لیتے ہیں اور کافی دور تک اسی طریقے سے چلے جاتے ہیں. اور کافی دور جانے کے بعد اپنے شاگرد سے پوچھتے ہیں، ذرا دیکھو اب آواز تو نہیں آ رہی. جب انہوں نے کہا اب بالکل آواز نہیں آ رہی، تب اپنے کانوں سے انگلیوں کو نکالا. اللہ اکبر! کس طریقے سے اپنے آپ کو ان میوزکوں سے بچایا کرتے تھے، ان گانوں سے بچایا کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صحابی رسول ہیں، ان کی فکر ہمیشہ یہ رہتی تھی کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پابند ہو جاؤں، جیسا کام پیارے آقا نے کیا ہے انہی کاموں پر میں عامل ہو جاؤں. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت نافع سے فرمایا کہ سنو، جو کام میں نے کیا ہے یہی کام میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، کہیں سے موسیقی کی آواز آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کانوں میں انگلیوں کو ٹھوس لیا اور جب دور چلے گئے اس کے بعد اپنے کانوں سے ان انگلیوں کو نکالا. تو عزیزان گرامی، یہ ہے طریقہ کار، یہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ. یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے پابند ہیں، صحابی رسول ہیں. ان لوگوں کا انداز دیکھیں. حالانکہ اگر ان لوگوں کے کانوں میں آواز پہنچ بھی جاتی تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ جان بوجھ کے سن رہے تھے، یہ اس طرف توجہ کرتے. نہیں، نہ ہی تو یہ سننے کے لیے پہنچے تھے، نہ ہی ان کی اس طرف توجہ ہوتی. ان لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ ان کے دل ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے منور رہا کرتے تھے. ان کی توجہ اس طرف جانے والی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کا تقویٰ دیکھیں، ان کا خلوص دیکھیں، ان کی گناہوں سے نفرت دیکھیں کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی. ان کی طرف سے کوئی عمل نہیں تھا کہ یہ معاذ اللہ گانا موسیقی سننے کے لیے پہنچے ہیں. یہ تو ایک راستے سے گزر رہے تھے، اس راستے میں اس طریقے کی آواز آ رہی تھی. تو ان کا تقویٰ ہے، ان کی پرہیزگاری ہے کہ اپنے کانوں میں انگلیوں کو ٹھوس لیتے ہیں اور اس راستے سے گزر جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بھی اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اپنے ان کانوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ گانا یہ دل میں نفاق کو اس طریقے سے اگاتا ہے جس طریقے سے پانی گھاس کو اگاتا ہے. کہیں چٹیل زمین ہو، وہاں پر گھاس نہ اگ رہی ہو، اچھی زوردار بارش ہو جائے تو وہاں پر گھاس اگاتی ہے. وہی حال اس دل کا اور اس گانے کا ہے کہ جب گانا اس دل تک پہنچتا ہے تو یہ دل میں نفاق پیدا کر دیتا ہے. تو آج جو ہم عبادتوں سے دور ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، منافق والی صفتیں ہمارے اندر آ رہی ہیں، اس کی وجہ کوئی اور نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم گانوں میں ملوث ہیں، ہم موسیقی میں ملوث ہیں، ہم میوزیکل انسٹرومنٹ سننے میں ملوث ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے دل میں نفاق پیدا کر رہی ہیں، ہمارے دل سے دینی محبت کو دور کر رہی ہیں، ہمارے دل میں نفاق پیدا کر کے ہم کو گناہوں کی طرف لے کر جا رہی ہیں. تو عزیزان گرامی، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنے دل کو منور کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.